प्यारे बच्चों, आज के सबक में हम पढ़ेंगे हिजरत हबशा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिजरत का मफहूम। हिजरत के लफ्ज़ी माने तर्क वतन है। हिजरत का मफहूम ये है कि नेक मकसद को हासिल करने के लिए अपने इलाके या मुल्क के हुक्मरानों की तरफ से आज़ाद ना हुआ और उनके जुल्म तशद्दुद से तंग आकर लोग दूसरे पुरअमन इलाके में या मुल्क में चले जाएं। पहली हिजरत हबशा। पहली हिजरत हबशा। हबशा अफ्रीका का एक मुल्क है जिसे आजकल इथोपिया कहा जाता है। इसके बादशाह को नजाशी कहा जाता है। कुरैश के तमाम तर जुल्म के बावजूद मुसलमान इस्लाम से वाबस्ता रहे। कुरैश को अपनी तमाम चालें नाकाम होती नजर आईं तो उन्होंने मुसलमानों पर मज़ीद जुल्म करना शुरू कर दिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि ऐसे सख्त हालात में मुसलमानों के लिए एक इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना मुश्किल होता जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी और फरमाया कि जो चाहे वो हबशा जाकर इत्मीनान और सुकून की ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि वहाँ का बादशाह बड़ा इंसाफ पसंद और रहम दिल है। चुनाचा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से 11 मर्द और 4 औरतों ने हबशा की तरफ हिजरत की। इन महाजरीन में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थे। ये हबशा की तरफ पहली हिजरत थी। ये नबूवत का 5वां साल था और रजब का महीना था। हबशा की तरफ और मुसलमान भी जाने लगे। कुछ अरसे बाद ये खबर फैल गई कि मक्का वाले सब मुसलमान हो गए हैं। मुसलमान हबशा से वापस आ गए, लेकिन मक्का पहुंचकर पता चला कि यह खबर गलत थी। अब कुफार मक्का का जुल्म पहले से भी बढ़ गया। दूसरी हिजरत हबशा। थोड़े अरसे बाद कुरैश के जुल्म सितम से तंग आकर मुसलमानों ने दोबारा हबशा की तरफ हिजरत की। इस मरतबा 83 मर्दों और 19 औरतों ने हिजरत की। कुरैश को जब मुसलमानों की रवानगी का इल्म हुआ वो गुस्से में आ गए। उन्होंने मुसलमानों का पीछा किया, लेकिन मुसलमानों को हबशा जाने वाला एक तैयार जहाज मिल गया। वो इस पर सवार होकर हबशा पहुंच गए। हबशा के बादशाह नजाशी ने मुसलमानों से बड़ा अच्छा सलूक किया। वहाँ मुसलमान अमन सुकून से रहने लगे। यह हबशा की तरफ दूसरी हिजरत थी और ये नबूवत का 6ठा साल था। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। मक्का के काफरों से ये सूरत हाल बर्दाश्त ना हुई। उन्होंने तोहफे देकर एक वफद नजाशी के पास भेजा। वफद ने नजाशी से कहा कि हमारे मुल्क से चंद लोग भाग कर यहाँ आए हैं, जिन्होंने अपने बाप दादा का दीन छोड़कर एक नया दीन इख्तियार कर लिया है। वो आपके दीन के भी मुखालिफ हैं। आप उन लोगों को हमारे हवाले कर दें। ये बात सुनकर नजाशी ने मुसलमानों को दरबार में बुलाया और उनसे सूरत हाल की वजाहत चाही। नजाशी के सवालात के जवाब में मुसलमानों की तरफ से हज़रत जाफ़र यार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक बड़ी और असर तकरीर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए बादशाह, हम लोग जाहिल थे, बुतों की पूजा करते थे। ए बादशाह, हम लोग जाहिल थे, बुतों की पूजा करते थे, मुर्दार खाते थे, गुनाहों के आदी थे और पड़ोसियों का हक मारते थे। जो ताकतवर और कमज़ोर पर जुल्म करता था,
ہم ایسی ہی حالت میں تھے جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا، ہم میں اپنا رسول بھیجا جس کے نصب، شرافت اور امانت اور دیانت سے ہم سب اچھی طرح واقف تھے۔ اس نے ہمیں اللہ کے سچے دین کی طرف بلایا، بت پرستی اور شرک سے منع کیا، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا، پاک دامنی اور صلہ رحمی کی تعلیم دی۔ ہم اس نبی پر ایمان لے آئے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی، تمام برے اعمال چھوڑ دیے۔ اس وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ہم اسی گمراہی کی طرف پھر واپس چلے جائیں۔ ہم ان کے مظالم سے تنگ آ کر اپنے ملک سے نکل کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ اے بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام سنائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیت تلاوت کی جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وضاحت سے ذکر ہے۔ نجاشی اور اس کے درباری کلام الہی سن کر بہت متاثر ہوئے، ان پر رخت طاری ہو گئی اور وہ رونے لگے۔ اس موقع پر نجاشی نے کہا، یقیناً یہ کلام بھی اسی ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل مقدس نازل فرمائی تھی۔ نجاشی نے قریش کے سفیروں سے کہا کہ میں مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ دوسرے دن عمرو بن عاص نے نجاشی کو بھڑکانے کے لیے کہا، اے بادشاہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلط عقیدہ رکھتے ہیں؟ اس پر مسلمانوں کو دوبارہ دربار میں بلایا گیا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت اعتماد سے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے پیغمبر اور روح اللہ ہیں۔ ان کے والد مریم علیہ السلام نیک اور پاک دامن عورت تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بارے میں سچی باتیں سن کر نجاشی نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا، اللہ کی قسم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل ایسے ہی تھے جیسے کہ بیان کیا گیا ہے، ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہ تھے۔ پیارے بچوں، آگے بڑھتے ہیں۔ بعد میں نجاشی نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح قریش کا یہ وفد اپنے مقصد میں ناکام واپس ہوا اور مسلمان وہاں امن و اطمینان سے رہنے لگے۔ پیارے بچوں، اس سبق کی مشق کی طرف بڑھتے ہیں، مختصراً جواب دیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہجرت سے کیا مراد ہے؟ ہجرت سے مراد یہ ہے کہ آپ آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کے لیے، امن و ایمان کے لیے، سکون کی زندگی کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں۔ دوسری ہجرت حبشہ میں کتنے مسلمان شامل تھے؟ پیارے بچوں، اس کی تعداد کتاب کے سبق میں دی گئی ہے جو ہم نے پڑھی، وہ آپ اس سوال کے جواب میں لکھیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نجاشی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ پیارے بچوں، نجاشی نے کیا کہا تھا کہ ایک دن کا برابر بھی بالکل ایسا ہی ہے جیسے بتایا گیا تھا۔ وہ آپ اس سوال کے جواب میں لکھیں گے اپنی نوٹ بک کے اندر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قریش کے وفد نے نجاشی سے کیا کہا؟ پیارے بچوں، اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ اس وفد نے ان سے کیا کہا تھا، وہ ہم اس کے جواب میں یہاں لکھیں گے۔ آپ اپنی نوٹ بک میں اس کو اسی طرح لکھ لیں گے۔ کلام الہی سن کر نجاشی اور اس کے درباریوں پر کیا اثر ہوا؟ کیا اثر ہوا تھا پیارے بچوں؟ رخت طاری ہو گیا تھا۔ جی ہاں، بالکل صحیح۔ آگے بڑھتے ہیں۔
اس سبق کی مشق کا دوسرا حصہ ہے خالی جگہ پر کریں۔ پیارے بچوں، اس میں خالی جگہیں پر کرنی ہے، میں آپ کو یہاں پڑھ کے بتاؤں گا، آپ اس کو کچھ اپنی نوٹ بک سے لکھیں گے اور کچھ میں آپ کو یہاں بتاتا چلا جاؤں گا تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے اور آپ کو بھی یہ پتہ چلے کہ آپ نے اس سبق سے کتنا سیکھا اور کتنا علم حاصل کیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی ہجرت حبشہ اعلان نبوت کے 10 سال بعد ہوئی۔ ارے بچوں، کتنے سال بعد ہوئی تھی؟ 5 سال بعد۔ جی ہاں، بالکل صحیح۔ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ ڈیش بھی شامل تھی۔ پیارے بچوں، ان کی اہلیہ کا کیا نام تھا؟ جی ہاں، رقیہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑی پر اثر ڈیش کی۔ کیا کی تھی پیارے بچوں؟ جی ہاں، بالکل صحیح، تقریر۔ نجاشی کے کہنے پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ ڈیش کی چند آیات تلاوت کی۔ کون سی آیت کی تلاوت کی تھی پیارے بچوں؟ جی ہاں، بالکل صحیح، سورہ مریم کی۔ دوسری ہجرت حبشہ میں 23 مرد اور ڈیش عورتیں شامل تھیں۔ کتنی عورتیں شامل تھیں پیارے بچوں؟ اس خالی جگہ کو آپ خود پر کریں گے سبق میں سے دیکھ کر، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ آپ نے اس سبق سے کتنا سیکھا۔ آگے چلتے ہیں۔ درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ چلیے بچوں، میں یہاں پہ ہائی لائٹ کروں گا، آپ اپنی نوٹ بک میں اس پر صحیح کا نشان لگائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی ہجرت حبشہ میں کل کتنے افراد شامل تھے؟ 10، 15، 20۔ کتنے افراد شامل تھے پیارے بچوں؟ جی ہاں، بالکل صحیح، 10 افراد شامل تھے۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔